بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ۔ تو جی آج کا ولاگ میں دوپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں، اور سردیوں میں تو ویسے ہی دوپہر کو بڑا اچھا لگتا ہے دھوپ میں بیٹھنا۔ اچھا یہ میں تھوڑے سے جو پتے بیچ میں خراب تھے تو وہ نکال رہی تھی، پھر جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں بس پھر میں وہ کرنے لگ گئی۔ اور یہ میں بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کر رہی تھی، اور میں نے براؤن کلر کی نکالی تھی کیونکہ بیڈ کے ساتھ میچنگ بھی تھی، اور کافی عرصہ ہو گیا تھا یہ میں نے بچھائی نہیں تھی، تو بس پھر میں نے یہی والی نکالی۔ اور آج کل کیونکہ بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں تو اور میں نے امی کی طرف بھی جانا ہے، تو پھر میں گھر کے جو کام ہے وہ سارے سمیٹ بھی رہی ہوں، تاکہ پھر مجھے پھر ٹینشن نہ ہو کہ گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹس وغیرہ بھی چینج کی، ان کو بھی واش کروانا ہے، اور جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ بھی سارے واش کروا کے پھر ان کو آئرن وغیرہ کروانا ہے۔ تو بس اس طرح کے بھی چھوٹے چھوٹے جتنے کام ہیں پھر وہ میں سارے سمیٹ کے جاؤں گی، تاکہ بعد میں پھر مجھے ٹینشن نہ ہو۔ اچھا آج میں بنا رہی ہوں چکن سٹیم روسٹ، اور اس کے لیے یہ میں نے لیگ پیس نکال کے رکھے ہوئے تھے، اور بس ان میں ڈیپ کٹ لگانے ہیں، ایک ایک دو دو کٹ لگا کے، اور ان کو فرائی کر لینا ہے۔ اور ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں لگانا، سمپل ہی بس اس کو کٹ لگا کے اور 1 سے 2 منٹ فرائی کرنا ہے، تاکہ ان کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ جائے۔ اور ابھی ان کو فلی کوک نہیں کرنا، بس ایک کلر دینا ہے ان کے اوپر۔ اور اس طرح پھر میں نے بس سارے، یہ آلموسٹ 1.5 کلو تک تھی چکن کے پیسز، اور بس ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ڈالوں گی نمک، چاٹ مسالہ اور تکہ مسالہ 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈالنا ہے، اور بلیک پیپر اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ نہیں ہے تو پھر چاٹ مسالہ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون بھر کے ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس، چلی سوس اور سرکہ، یہ 1 ٹیبل سپون ہے تینوں کا۔ اور ادرک لہسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون سے 2 ٹیبل سپون تک ڈال دیں، یہ چکن میں ڈالا ہوا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے۔ اور کیچپ بھی میں اس میں ڈالوں گی، یہ بھی 1 ٹیبل سپون، اور لیمن جوس بھی میں اس میں شامل کروں گی، یہ 3 لیمن ہے جن کا میں نے جوس اس میں ڈالا ہے۔ اور بس اس کو ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سب کو مکس کرنا ہے، اور پھر اس میں چکن کو شامل کرنا ہے، اور اچھی طرح ان کی جو ڈیپ کٹس لگے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ سارا مسالہ اچھی طرح لگانا ہے، تاکہ اندر تک اس کے ٹیسٹ آ جائے۔ اچھا مجھے یاد بھول گیا، اس میں نے زیرہ اور ثابت سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون لے کے، تو اس کو بھی تھوڑا سا روسٹ کر کے اور اس کو گرائنڈر میں پیس کے تو بس یہ بھی ڈالنا ہے۔ اور یہ دڑا مرچ ہے، یہ 1 ٹی سپون ڈال کے اور اس کو سب کو مکس کر کے تو بس 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ سٹیم روسٹ میں بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، بس 2 گھنٹے کے لیے بھی پڑا رہے تو یہ بڑا اچھا اس میں سارا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ سردی تھوڑی بڑھ بھی گئی ہے اور بچوں کے گلے بھی تھوڑے خراب ہو رہے تھے، تو اب میں ان کو دوسرا پانی نہیں دے رہی ہوں، اور تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں اس میں گرم۔ اور بس یہ میں نے جگ میں پانی تھوڑا سا مکس کر دیا تھا، اور باقی جو گرم پانی تھا وہ اب میں تھرمس میں ڈال کے تو یہ کچن میں ہی رکھ دوں گی، تاکہ پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر میں اس میں سے مکس کر دوں گی جگ میں زیادہ۔ اور بس پھر جگ جو ہے وہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں، تاکہ بچوں نے پینا ہو تو ان کو آسانی ہو وہاں سے لینے میں۔ چھوٹی بیٹی کو تو ویسے کافی کف ہو رہی ہے، تو میرا یہ ہے کہ میڈیسن دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، تو میڈیسن کی ضرورت نہ ہی پڑے۔ اچھا یہ آلموسٹ اب 2 گھنٹے ہو گئے تھے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے، اور بس اب میں اس کو سٹیم کروں گی۔ اچھا یہ پتیلی میں نے پانی ڈالا ہے، اور یہ 1 سے 1.5 گلاس پانی ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے۔ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اسٹینڈ کے اوپر نہ آئے، بس اس کے نیچے ہی رہے، اور بس اس کے اوپر پھر میں جتنے چکن کے پیسز ہیں یہ سارے رکھ دوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں تل، آپشنل ہے اگر ہیں تو ڈال دیں، لیکن یہ کہ اس سے لک بڑی اچھی آتی ہے، تو اس وجہ سے میں ڈال دیتی ہوتی ہوں۔ تو بس یہ تھوڑے سے یہ سپرنکل کر دینے ہیں، اور یہ دڑا مرچ ہے یہ بھی اوپر سے ڈال دیں تو یہ بڑی اچھی ایک لک آ رہی ہوتی ہے۔ اور بس یہ اس طرح میں اس کو سپرنکل کرنے کے بعد پھر اس کو سٹیم کرنے کے لیے رکھ دوں گی، اور یہ آلموسٹ 30 منٹس سے 45 منٹس میں، اور یہ بالکل لو فلیم پہ جس طرح دم والی آنچ ہوتی ہے بس اس پہ اس کو رکھ دینا ہے۔ اچھا 30 منٹ سے پہلے اس کا ڈھکن نہیں کھولنا، تاکہ سٹیم اندر ہی رہے اور یہ اچھے کوک ہو جائیں، کیونکہ پھر اگر ڈھکن کھولیں گے تو پھر یہ ٹائم زیادہ لگے گا اس کو کوک ہونے میں۔ اچھا میری ہیلپر کی بیٹی ہے، اور وہ اسکول نہیں جاتی ہے، اور نہ ہی وہ افورڈ کر پاتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجا جائے، تو بس پھر وہ اپنی ماما کے ساتھ جب آتی ہے تو میں پھر اس کو پڑھاتی ہوں، اور جتنی دیر میں میری کوکنگ چل رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں پھر اس کو پڑھا بھی دیتی ہوں، تاکہ ایٹ لیسٹ اس کو بیسک ریڈنگ اور رائٹنگ تو آ جائے، وہ ایون اپنا نام تک نہیں لکھ پاتی ہے۔ اور بس پھر میں اس کو میتھس، انگلش اور
قرآن پاک بھی پڑھا دیتی ہوں. جتنا میرے پاس کوکنگ کے دوران ٹائم ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ اپنی کوکنگ کرتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھاتی رہتی ہوں. اب اتنا ہو گیا ہے کہ تھوڑی بہت ریڈنگ کرنے لگ گئی ہے. یہ 45 منٹس ہو چکے تھے اور سٹیم روسٹ ریڈی تھا، اور بس میں نے اس کو چھری کی نوک سے چیک کر لیا تھا کہ یہ پک گیا ہے کہ نہیں، اور یہ فلی کوکڈ تھا. اچھا، سٹیم روسٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے آپ نے فرائی کیا تھا تو جو اس میں آئل لگا تھا نا، جب آپ سٹیم کریں گے تو وہ سارا آئل یہ چھوڑ دے گا اور وہ نیچے سٹینر سے نیچے چلا جائے گا، اور بالکل بھی اس میں اب آئل نہیں ہے. اور دیکھیں کتنا زبردست کلر اس پہ آیا. یہ بالکل اس طرح بنتے ہیں جیسے شادیوں پہ ملتے ہیں نا سٹیم روسٹ، بالکل اسی، اور ٹیسٹ بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے ان کا. اور یہ اندر تک پکے ہوتے ہیں، میں آپ کو چیک کرواتی ہوں. اور اس میں بالکل بھی اندر تک نہ کوئی بلڈ تھا اور فلی کوک تھے. یہ دیکھیں کس طرح اس کا ریشہ الگ ہو رہا ہے، اور بڑے زبردست پک چکے تھے. جس دہی میں ہم نے چکن کو ڈال کے میرینیٹ کیا تھا نا، اس کو ضائع نہ کریں. اس طرح ہری مرچیں کاٹ کے اور اس میں وہی والا جس میں سارے مسالے مکس کیے ہوئے ہیں، بس یہ وہی والا دہی اس میں ڈال دیں. اور یہ دال کے ساتھ بڑا زبردست لگتا ہے. اس طرح مرچیں جو ہیں وہ پکا کے اور بنائیں. بس اس میں یہ کرنا یہ ہے کہ پہلے ہری مرچ جو ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں، اور فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں ہم نے جو دہی مسالے والا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے. اور یہ دال کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں یہ مرچیں. اچھا جی، اب نیکسٹ ڈے ہے اور یہ مارننگ کا ٹائم ہے. بچے تو ابھی سوئے ہوئے تھے، نہیں اٹھے تھے کیونکہ ونٹر ویکیشن ہے، تو اس وجہ سے بچے تھوڑا لیٹ ہی اٹھتے ہیں، اور پھر میں بھی ان کو نہیں اٹھاتی جلدی. اور بس ہسبینڈ اٹھ گئے تھے تو بس ان کے لیے اب میں ناشتہ بنا رہی تھی. یہ ہینڈ چاپر کی مدد سے ہی میں چاپ کر رہی تھی، اور بس اس میں ہاف پیاز تھا اور دھنیا اور ہری مرچیں بس ڈال کے، تو اس میں بڑا اچھا چاپ ہو جاتا ہے. اور اس میں اب دیسی انڈے میں شامل کروں گی، اور بس یہ پھر ان کے لیے اب میں آملیٹ بنا رہی تھی. اور میں زیادہ تر بس آملیٹ میں یہی ہے کہ دھنیا، ہری مرچیں اور پیاز وہ کم لیتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ڈالتی ہوں. اور بس یہ ڈالنے کے بعد پھر میں اس کا آملیٹ بنا رہی تھی، ساتھ پھر میں پراٹھا بناؤں گی. ویسے تو شام میں نے آلو مٹر گاجر بنائی تھی، لیکن اتنے شوق سے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، اور بس ایک ٹائم کھا لیں تو پھر دوسرے ٹائم انہوں نے نہیں کھانی ہوتی ہے. اور بس مارننگ میں بھی پھر ان کو میں انڈا پراٹھا بنا کے دے رہی تھی. اور بچوں کا پھر میں نے ساتھ بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ لیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں 9:30 تک گیس چلی جاتی ہے، اور بس پھر میرا ہوتا ہے کہ ناشتہ ریڈی ہو. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ حافظ.